السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا ڈانسرز گروپ۔ یہ ہے ہماری آج کی سٹوری کا نام۔ زمان کی شادی تھی، وہ اکلوتا تھا، 6 بہنوں کا اکیلا بھائی۔ بڑے زور و شور سے شادی کی تیاری ہو رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ ساری بہنیں شادی سے 1 مہینہ ہی پہلے آ گئی تھیں۔ زمان بہت خوش تھا اور بہت خوش مزاج بھی، ہر کسی کے ساتھ گھل مل جاتا، ہر کسی کے ساتھ پیار سے پیش آتا۔ اس کی شادی غیروں میں ہو رہی تھی، پر وہ لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے۔ زمان بھی ٹھیک ٹھاک تھا، اس کا چمڑے کا اپنا کاروبار تھا، گھر گاڑی ہر چیز تھی۔ شادی کا فنکشن شروع ہو گیا۔ مہندی والے دن انہوں نے ڈانسرز کا گروپ بلوایا تھا۔ وہ ٹائم سے پہلے ہی آ گئی تھیں۔ انہیں علیحدہ ایک روم دیا گیا تیار ہونے کے لیے۔ وہ 4 لیڈیز تھیں اور باقی ان کے ساتھ 3-4 مرد بھی تھے۔ پھر گھر کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا جس میں سارا انتظام کیا گیا۔ پھر رسم شروع ہوئی، سب نے باری باری رسم کی، کافی دیر لگ گئی۔ پھر رسم ختم ہوئی تو ان ڈانسرز کو بلایا گیا۔ یہ فیملی فنکشن تھا، گھر کی عورتیں بھی شامل تھیں، وہ بہت خوبصورت تھیں سب کی سب۔ پھر باری باری سب نے ڈانس کیا۔ ان میں ایک لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، ان کی ساری فیملی اس سے متاثر ہو چکی تھی۔ اس کا نام ہیرا تھا، وہ بے پناہ حسین تھی۔ زمان اسے دیکھ کر جیسے کھو ہی گیا تھا، وہ پریشان لگ رہا تھا۔ پھر فنکشن ختم ہو گیا، وہ لوگ بھی چلی گئیں۔ دوسرے دن بارات تھی، لیکن زمان چپ چپ تھا۔ سب نے محسوس کیا، لیکن اس نے تھکن کا بہانہ بنا کر سب کو خاموش کروا دیا۔ لیکن زمان کی بڑی بہن کو شک ہو گیا تھا۔ خیر وہ خاموش رہی۔ پھر دلہن گھر آ گئی، لیکن زمان کے چہرے سے خوشی غائب ہو چکی تھی، وہ مسلسل خاموش تھا۔ پھر اس طرح ولیمہ بھی گزر گیا۔ مہوش اب زمان کی بیوی تھی، لیکن اس کا رویہ بھی کوئی خاص اچھا نہیں تھا۔ ولیمے والے دن زمان سسرال گیا اور آدھی رات کو ہی واپس اپنے گھر آ گیا۔ سب نے پوچھا کیوں آئے تو بولا وہاں رہنے کو دل نہیں کیا، اس لیے آ گیا۔ بڑی بہن نے کہا مہوش کا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ وہ بولا کچھ نہیں، پھر صبح صبح خود ہی ادھر چلا گیا۔ یہ دوپہر میں لینے چلے گئے۔ زمان کی بہنوں نے باری باری زمان کی دعوت کی، سب ٹھیک تھا، زمان پر چپ تھا۔ بہن نے مذاق کیا کہ کیا ہو گیا، تم تو شادی کروا کے خاموش ہی ہو گئے۔ بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر زمان کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کی صحت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ زمان کی بہن نے زمان کو ایک دن گھر بلایا اور پوچھا ہیرا کو ملتے ہو؟ وہ ایک دم چونک گیا۔ بہن کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آخر بولا لیکن وہ ملنا نہیں چاہتی، میں نے اس کے ساتھ شادی کا سوچا ہے مگر وہ مان ہی نہیں رہی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ بہن تھی، بھائی کی خوشی اسے عزیز تھی۔ اس نے کہا اگر تم خوش ہو تو کر لو شادی، لیکن کچھ عرصہ کسی کو نہیں بتانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسے تم کہو۔ اس نے بہن کا شکریہ ادا کیا اور بولا آج کروں گا بات ہیرا سے۔ نجمہ نے ہیرا کا نمبر مانگ لیا، زمان سے کہا کہ مجھے دو، میں بھی بات کروں گی۔ زمان نے دے دیا اور بولا آج کال نہیں کرنا، کل کر لینا۔ پھر دوسرے دن نجمہ نے ہیرا سے بات کی اور اسے تسلی دی کہ تم پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہر طرح سے۔ وہ بولی کہ میں ایک ڈانسر ہوں، کل کو آپ لوگ اچھا نہ سمجھو، آپ کی فیملی اچھا نہ سمجھے تو بری بات ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ اور زمان کو بھی یہی کہا ہے میں نے۔ نجمہ نے کہا وہ ہنسنا بھول گیا ہے اور میں اپنے بھائی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، ہم کبھی بھی تمہارے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ وہ راضی ہو گئی۔ نجمہ نے پھر اپنے شوہر سے بات کی اور ہیرا کے گھر جا کے رشتے کی بات کی اور زمان کا نکاح کر کے ہیرا کو لے آئی۔ زمان نے علیحدہ گھر لیا، وہ خوش تھا۔ نجمہ نے کہا اب دونوں کا حق ادا کرنا، پھر بات کہاں چھپتی ہے۔ مہوش کو پتہ چل گیا، وہ اپنے میکے چلی گئی اور واپس آنے سے انکار کر دیا۔ پھر زمان نے اسے منانے کی کوشش کی پر وہ نہیں مانی اور پھر ان کی علیحدگی ہو گئی۔ زمان اب ہیرا کے ساتھ خوش ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔